بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے وہ ٹاپک ہے کہ رزق کے کتنے دروازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ نے رزق کے کتنے دروازے کھولے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں آپ اگر تجربے میں دیکھیں تو انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو انسان ماں کے پیٹ کے اندر جو خوراک حاصل کرتا ہے 4 ماہ کے بعد انسان کے جسم میں اللہ سانس کو، روح کو پیدا کر دیتے ہیں، پھر انسان توانائی، طاقت حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی غذا کے راستے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت انسان ماں کے پیٹ میں کہاں سے رزق آ رہا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ایک ناڑ، ایک رگ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے خون کی شکل میں انسان کے جسم کے اندر طاقت جاتی ہے۔ ماں فروٹ کھاتی ہے، ماں ہر قسم کی جو بھی اشیاء چیزیں استعمال کرتی ہیں وہ ماں کے پیٹ میں جا کر انسان کے لیے خون کی شکل بنتی ہے، پھر وہ خون نالی کے ذریعے، رگ کے ذریعے سے انسان کے جسم میں منتقل ہوتا ہے۔ فرمایا ماں کے پیٹ میں انسان کے رزق کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک کا ڈبل کر دیا، اب رزق کے 2 دروازے بنا دیے۔ فرمایا کہ ماں کی چھاتی کو انسان کے رزق کے لیے جاری فرما دیا۔ ماں کے چھاتی کے اندر اللہ نے رزق کو جاری کر دیا۔ ماں کی چھاتی میں 2 راستے ہوتے ہیں انسان کے رزق کے لیے دودھ کی شکل میں۔ فرمایا کہ وہ بھی پھر انسان کی طبیعت کے موافق، گرمی ہوگی تو ماں کی چھاتی میں دودھ ٹھنڈا ہوگا، اگر سردی ہوگی تو ماں کی چھاتی کے اندر دودھ گرم ہوگا۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے ایک کا ڈبل کر کے ماں کی گود میں آ کر اللہ نے 2 رزق کے دروازے بنا دیے۔ فرمایا جب یہ ماں کی گود سے اٹھتا ہے اور زمین کی گود میں آتا ہے، چلنے پھرنے کا ہوتا ہے، کھانے پینے کا ہوتا ہے، عقل و شعور اور سمجھداری کی طرف دوڑتا ہے، تو اس وقت فرمایا رزق کے 2 کا ڈبل 4 اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اس کے رزق کے 4 دروازے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پہلا دروازہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ رزق کا کھولتے ہیں، فرمایا سب سے پہلے دنیا کے اندر لحمیات کا دروازہ، ہر قسم کا حلال گوشت اس کو دیا جاتا ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پہ مشروبات کا دروازہ، ہر قسم کے پینے کی چیزیں اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ فرمایا تیسرا دروازہ ثمرات کا، ہر قسم کا ڈرائی فروٹ، پھل، ہر قسم کا یہ جو پھل ہوتا ہے یہ انسان کے خوراک کے لیے، رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے۔ فرمایا چوتھا دروازہ اجناس کا ہے کہ ہر قسم کا غلہ انسان کے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ماں کے پیٹ میں ایک دروازہ تھا، ماں کی گود میں 2 دروازے تھے، دنیا کی گود میں آیا تو 4 دروازے بن گئے۔ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہ جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق، اس کے حکم اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے زندگی گزارے گا، فرمایا جب یہ مرے گا، جب قیامت قائم ہوگی، اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے۔ اب اندازہ لگائیں، 1 کا ڈبل 2 ہوتا ہے، 2 کا ڈبل 4 ہوتا ہے، تو 4 کا ڈبل 8 ہوتا ہے۔ جنت میں اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ میرے بھائی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، زندگی رزق کی شکل میں اللہ نے اس کے لیے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا، کبھی بھی رزق کے پیچھے نہ دوڑنا، رزق کے اسباب ضرور اختیار کریں، یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ فرمایا اس وقت تک انسان مر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے رزق کا دروازہ، اس کا رزق کا ایک ایک دانہ مکمل نہ ہو جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیسے
سواری کے اوپر بندہ سوار ہوتا ہے، یہ آگے بیٹھا ہوا، پیچھے اس کے فرمایا کہ رزق ہے، اس کے پیچھے موت ہے، اس کو موت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب یہ رزق کا دروازہ درمیان سے ختم نہ کر دیا جائے۔ فرمایا جب تک رزق مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک موت آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے میرے بھائی انسان رزق کے لیے حرام کے اسباب اختیار نہ کرے، رزق کے لیے ناجائز طریقوں کو اختیار نہ کرے، رزق کے لیے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر زندگی نہ گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال پاکیزگی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ رزق کے اوپر رزق حاصل کرنے کی اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر زندگی گزارنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔